اتنا غیر ذمہ دار ملک جو نیوکلیئر کنٹرول اینڈ کمانڈ کا پورا سسٹم وہ ہیک ہو گیا. دنیا کے کیپٹلز کے اندر بحث ہو رہی ہے J-10C اکیلا لیا جائے یا JF تھنڈر بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. جنگ کا ماحول تھا جو ہم جیت چکے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جنگ کے جو وہ کہتے ہیں نا ان سنگ ہیرو، لیکن ان سنگ تو میں غلط بولوں گا، سنگڈ ہیرو، سب کے دادا، ہمارے دادا، ہندوستان کے دادا اور نیریٹو کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا، سب سے پہلے تو جو آپ نے آگے لگائیں، جس طرح سے مودی کو پرووک کر کے رافیل باہر نکلوایا، پھر رافیل گروایا، اس کے علاوہ آپ کی خبروں نے بھی ایک بہت زینت ایک بنے ہوئے آپ یہاں پر. دادا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم پہ یہ جنگ کہاں پر پہنچی ہے اور یہ کتنا عرصہ اور چلے گی؟ دیکھیے، اب تو یہ تاریخ کا حصہ ہو گئی. ٹھیک ہے. دنیا کی جتنی بھی ایئر فورسز ہیں ان کو نصاب میں پڑھائی جائے گی. ہماری طرف سے نہیں، ان کے لوگ پڑھائیں گے. یہ دیکھیے، یہ کہتے تھے کہ 96 گھنٹے نہیں نکالے گا پاکستان. ہمارے بچوں نے 96 منٹ میں کام 96 منٹ میں صفایا پھیر دیا. کیا بات. اور اس طرح ہم بدماش بنے ہوئے تھے. ہمارا JF تھنڈر جو ہے وہ اس طرح سے پلٹ کے جا رہا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جہاں پہ چاہا اس نے، اور جب چاہا اس نے ان 2-2.5 گھنٹوں کے اندر تباہی پھیر دی. کیا بات ہے. کل مجھے ایئر فورس کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ پوری 1965 کے 17 دنوں میں ایئر فورس نے اتنا بارود نہیں پھینکا تھا بھارت کے اوپر جتنا ان پہلے 100 منٹ کے اندر پھینک چکے تھے ہم. تو چیخیں نکلنی ہے سر پایا. کیا بات ہے. چیخیں تو پھر ڈیزرو چیخیں بنتا تھا. لیکن اس پورے منظر نامے کے اندر ایک بات ہم بھول گئے. وہ یہ ہے کہ 1982 میں بھارت نے اپنا مقامی جہاز بنانے کا کام شروع کیا اور ایک جہاز بنایا جس کا نام رکھا انہوں نے تیجاس. ٹھیک ہے. پاکستان نے شروع کیا 1992 کے اندر. نواز شریف کا پہلا دور. انہوں نے کہا جی ہم بھی اپنا ایک جہاز بنائیں گے. وہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے، اس میں 3 ممالک تھے، چائنا، انڈیا اور امریکہ. اور چائنا، پاکستان اور امریکہ. تو جب ہوا نا دھماکے کیے ہم نے، تو امریکہ نے ہم پہ پابندیاں لگائیں. وہ اس پروجیکٹ میں سے نکل گیا. باقی رہ گئے چائنا اور پاکستان. اور چائنا اور پاکستان نے 1990 سے 2002 تک JF تھنڈر کا مارا. مطلب JF تھنڈر کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ 2002 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے پہلے اس کا بلاک 1 بنایا، پھر بلاک 2 بنایا، پھر بلاک 3 بنایا. اس وقت ہم سال کے 22 JF تھنڈر بناتے ہیں. یہ ہماری کیپیسٹی ہے. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے اندر جو JF تھنڈر بنانے کی فیسلٹی ہم سال کے 22 بناتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم خود رکھیں، کسی کو دے دیں، کرائے پہ دے دیں، بیچ دیں، یہ ہمارا اپنا ہے. ارجنٹینا نے بھی مانگے سنا ہم سے. ہاں، اور بھی بڑے ممالک کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. آذربائیجان کے پاس بھی ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو چلیں، ہمارے تو JF تھنڈر نے 10 سال بعد سفر کا آغاز کیا اور وہ میدانوں کے اندر آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کا تیجاز کہاں ہے؟ وہ تو 10 سال پہلے کا چلا ہوا تھا. وہ آپ نے اڑایا ہی نہیں. بڑے افسوس کی بات. اچھا، میں نے وہ پھر مختلف لوگوں کو جا کے چیک کیا. وہ بیسیکلی چونکہ تیجاز جو تھا وہ ابھی بھی نہیں بن رہا تھا. اچھا. پھر انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اسرائیل سے ادھار لی. ٹھیک ہے. تو تیجا بنا کے اڑا تو دیا، لیکن اب جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو ہم اسرائیلی پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ پہلے تم نے ہمارا بیڑا غرق کروا دیا ہے. یہ بھی ہمارے نام سے یہ تیجا اگر ہوا تو اس میں تو 7-8 چیزیں تو ہماری ہیں. اچھا، سننے میں زیادہ ایک خبر آ رہی ہے اس ٹائم پہ کہ جو انڈین ایئر چیف ہیں، جو کہ ایک سکھ ہیں، ان کو دوران بریفنگ زدوکوب کیا گیا کچھ ہندو آفیسرز نے. نہیں، وہ جنگ سے پہلے ہو گیا تھا.
اچھا پہلے یہ جنگ ہوا سے تھا. پہلے یہ لیکن میں نے سنا کہ ان کو پدم شری دیا جا رہا ہے 6 جہاز گروانے پہ. لیکن وہ دیا ویسے بنتا ہے کیونکہ ابھینندن نے ایک جہاز گروایا تھا تو آپ نے اس کو اتنا بڑا ایوارڈ دے دیا, تو ان کا تو میرا خیال اس سے کوئی بڑا 6 ایوارڈ تو بنتے ہیں. لیکن میں نے اس کو جب ڈگ کیا, کیونکہ اب آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ڈپٹی تھوڑا سا رہتا ہے, میں کس کی کھوج کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی 35-40 گر رہے تھے, انہیں بچوا لے. ہاں تو اس نے صرف 6 گروائے ہیں, 6 گروائے 35-40 گرنے. نہیں, وہ بیسیکلی جنہوں نے بٹن دبانا تھا نا, انہوں نے کہا کہ یار اتنی مار ہی کافی ہے. کیا بات ہے. اور اگر ہم نیوی کی بڑے سائڈ ظرف کے بڑے لوگ, نیوی کی سائڈ پہ بات کریں تو سنا ہے کہ وکرانت کے بھی آخری دن تھے کچھ. نہیں, وکرانت جو تھا وہ تو ان کی لائبلٹی ہے. دیکھیے پہلے 30-32 سال اس کو رشیا نے استعمال کیا. ٹھیک ہے. رشیا سے سکریپ کے مول یہ اٹھا کے لے آئے, پھر انہوں نے اس کو ریمیک کرنا شروع کیا. اب پرانی چیز سیکنڈ ہینڈ. بزرگ یہی کہتے ہیں نا کہ گاڑی جو ہے وہ نئی لینی چاہیے. جی بالکل. پرانی لیں گے تو وہ پیسے لگواتی رہے گی. ان کے کئی 100 ارب سنا لگ گئے ہیں اس کے اوپر, لیکن وہ جیسے ہی نکلتا ہے اسے شرمیں آ جاتی ہیں, وہ پھر واپس چلا جاتا ہے. بالکل نیزے کی نوک پہ تھا, پانی کے اندر ہی چلے جاتا. ہاں, تو ہم نے کہا معاف کر دو اس کو, یہ ڈوب جانا نہیں. ہم نے اس کو کہا, ان کو کہا کہ یہ ہمارے نشانے پہ ہے, تو وہ اس کو واپس لے گئے. پھر دوبارہ نہیں نکالا انہوں نے, ہمت ہی نہیں پڑ سکتی تھی. اور بیچارہ ہمارا تو ویسے ہی ماشاءاللہ قدرتی پورٹ خدا نے ہمیں دے دیا ہے, ہمارے پاس تو ایک ایئر بیس ہے قدرتی وہاں پر. اچھا دادا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, لیکن ایک میں اس خبر پہ اب ضروری ہے کہ ہم نے روشنی نہیں ڈالی, لیکن ڈالیں. جیسے یہ جنگ کا ماحول تھا تو ایک سیاسی پارٹی, ان کی بہن نے خاص کر کے پاکستان کے خلاف کیمپین شروع کر دی کہ مودی آئے گا, چپیڑے مارے گا اور چلا جائے گا. ہم نے کہا نہیں یار, ابھی وقت یونٹی کا, ہم نے ان کے خلاف بات نہیں کی, سارے خاموش ہو گئے. پھر جب پاکستان نے چپیڑے ماری الٹی تو انہوں نے پاکستان زندہ باد بولا. پھر اس عورت نے بولا کہ آپ لوگوں کا ایمان نہیں ہے آپ لوگوں میں, اس لیے عمران خان باہر نہیں نکلا. ٹھیک ہے جی, ہم پھر بے شرم ہے, ہم نے کہا چلو سن لیا, ہم نے چپ کر کے. آج انہوں نے دوبارہ سے جو عوام یونٹی پیدا ہوئی کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگ فوجیوں کو کھانے کھلا رہے ہیں, ٹینکوں کے اندر ایون کے سامان لوڈ کر رہے ہیں عوام, وہاں پر عوام اور فوج ایک ہو گئی. یہاں پر یہ ڈیوائیڈ کرنے والا عمل دوبارہ شروع ہو گیا, کیونکہ آپ نے ٹریبیوٹ پیش کیا تھا مودی کو کہ مودی نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر دکھایا, ہم سب کو جوڑ دیا دوبارہ. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے 3.5 سال ان جھوٹوں نے اور جھوٹ کی پیدائش نے اس قوم کے کان میں یہ زہر گھولا کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی تفریق پیدا ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے. 10 مئی کی صبح 3.5 گھنٹے کے اندر عوام نے وہ سارا جھوٹ ان کے منہ پہ واپس کمال کر دیا. ٹھیک ہے. عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی, جہاں سے وہ آپ میزائل فائر کر رہے تھے, لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, ایسے بیٹھے ہوتے دیکھ رہے تھے. اور کیا ٹھیک ہے نا, اس میں بہت ساری میم بنی کہ جناب جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اپنے ٹیکس کو خرچ ہوتا ہوا موقع پہ جا کے دیکھ رہے ہیں, پورا دیکھا جی لگ رہا کہ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ توپ کا جو رسی ہوتی ہے جس سے وہ گولا آگے جاتا ہے وہ کھینچی. ٹھیک ہے. یہ سارے وہ واقعات ہیں جو باقاعدہ فلم بند ہوئے, عکس بند ہوئے. ایسے ہی جی, اس لیے کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس وقت وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی. ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ 3.5 سال کا جو انہوں نے زہر پھونکا, جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا, جو انہوں نے اربوں خربوں روپے پھونک ڈالے ان کے سرپرستوں نے, وہ آپ نے 3 گھنٹے میں فارغ کر دی ہے. ایسا ہی ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تکلیف تو ہونی ہے نا. وہ جنہوں نے اتنے پیسے لگائے وہ کہیں گے نا کہ دوبارہ شروع کرو. جی ایسے ہی ہے. راہل گاندھی تو رو رہا ہے. اب جنہوں نے پیسے لگائے ہیں وہ کہیں گے نا ان کو کہ یہ دوبارہ شروع کرو, یہ دوبارہ اپنی اسائنمنٹ پہ آ گئے ہیں. یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جب گھر میں آگ لگے تو یہ باہر گلی میں کھڑے ہو کے تمام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو بجھائے اور پیٹرول ڈالو اس پہ. ٹھیک ہے. اور اس کو بجھانے کی بجائے لوگوں کو اور پیٹرول بجھانے کی دعوت دیتے ہیں. اور جب ہم وہ آگ بجھا لیتے ہیں کہ جو اس وقت سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو جیتا ہے یہ واقعی جیتا ہے, پہلے تو یہ ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب دنیا مان رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل میڈیا مان گیا جی, مان گیا. ٹھیک ہے, دنیا مان رہی ہے. اور انڈیا کے اندر کانگریس نے جو چھتر پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, اور بھاجپا سرکار کی جو وہ کلاس لے رہے ہیں, اور وہاں کے جو عام عوام ہیں وہ جس طرح بھاجپا سرکار کی کتے والی کر رہے ہیں,
اس کے بعد بھائی آپ کو اور مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ کون یہ جنگ جیتا ہے. لیکن دادا پھر بھی ایک ریکویسٹ ان لوگوں سے کہ جو اب مجھے لگتا ہے میجورٹی لوگ جاگ گئے ہیں, کچھ خیال کریں یار ان لوگوں کو, کچھ شرم کر لیں یار. نہیں وہ شرم والی وہ جو تھے وہ شرم والے دن پیدا ہی نہیں. اس شرم سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب اس میں آ گیا کہ جی عمران خان ہوتا تو جنگ میں انڈیا کو جواب دیتا, فیلڈ ہو گیا, نیریٹو نہیں بکا. اب انہوں نے یکجہتی لانی ہے تو عمران خان کو رہا کرو, قوم یونائٹ ہوگی. انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے جی ملک سب سے پہلے. لیکن رات کو انہوں نے ریلیز کیے قاسم اور سلیمان کو, لانچ کیا جی. اب اچھا سوری, قاسم اور سلیمان کو لانچ کیا اور ساتھ ہی یہودی ماموں جو ان کے ہیں زیک گولڈسمتھ صاحب انہوں نے اس پہ جو کہ ان کے پراکسی بھی ہیں, مطلب کہ ان کی جو ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو زیک گولڈسمتھ صاحب جو ہیں ان کو آج سے کوئی 3 سال قبل لندن کی جو پراپرٹی کا محکمہ ہے اس نے فائن کیا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے ویسے عمران خان. ٹھیک ہے, انہوں نے فائن کیا تھا کہ آپ نے اپنی یہ والی 3 پراپرٹی تو ڈکلیئر ہی نہیں کی. اب زیک گولڈسمتھ جس کو باپ کی طرف سے اتنا کچھ ملا ہو اور اس کے اتنے مینیجرز ہوں جنہوں نے ہر سال ریٹرن فائل کرنا ہو, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھول سکتے ہیں؟ نہیں, وہ جائیدادیں نئی خریدی گئی تھی. اوکے ٹھیک ہے, اور ان جائیدادوں کا سراغ مل جائے گا. یہ علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو پکڑ لیں, بتائیں گے یہ لوگ, یہ بتائیں گے وہ جائیدادیں کیسے خریدی گئی تھیں زیک گولڈسمتھ صاحب نے. زیک گولڈسمتھ جو ہیں وہ پراکسی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جمائمہ پراکسی ہے, لیکن جمائمہ اس طرح براہ راست ایسٹس کے معاملات کو لک آفٹر نہیں کرتی. آپ کو وہاں پہ ان کی بہت ساری پراپرٹیز اور ایسٹس ملیں گے جو اس وقت بنے جب کہ عمران احمد خان نیازی اس ملک کے وزیر اعظم تھے. تو باقاعدہ آپ گوگل کر لیجئے, ابھی باقاعدہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس کو باقاعدہ فائن ہوا تھا کہ آپ نے یہ 3 ایسٹس اپنے نام کے اوپر خریدنے ہیں اس سال, تو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. اوکے, زیادہ میں ان کے بیٹوں کے اوپر اگر آؤں کہ اب آخری ایموشنل کارڈ بیٹے آ گئے. میری بات سنیں, میرے سے ریکویسٹ ہے کہ میں جیسے مرضی کر کے ان کی ٹکٹوں کا خرچہ میں بھی اٹھا لوں گا, اور آپ ریکویسٹ کر کے ملاقات کروا دینا. نہیں, ان کی لانچنگ ہوئی ہے بزنس کے اوپر. دیکھیے آپ اگر یہ لاہور میں ٹریول کرتے ہوں تو کئی اشاروں کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا خاندان جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ خان صاحب جو ہیں ان کا کاروبار ہے مانگنا, جدی پشتی کام ہے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے اگلی نسل تک بھی منتقل کرنا ہے. فی الحال انہوں نے اپنے باپ کی رہائی مانگی, اس کے بعد وہ باقی کچھ بھی مانگیں گے. تو پاکستان آ کے کیوں نہیں وہ شوکت خانم بھی مانگیں گے, کیونکہ بھیک مانگنے کا اڈا ہے نا سب سے بڑا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سارا کام کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بزنس ڈیلنگ, یہ بزنس جس طرح باپ جو ہوتا ہے نا, وہ جب اس کے کوا کمزور پڑنے لگتے ہیں تو دکان پہ اپنے بیٹے کو بٹھا دیتا ہے. اس طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا ہے اپنے کاروبار کے اوپر. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن میرا مطلب ہے ان کو 2 سال بعد یاد آیا کہ ان کا باپ جیل میں ہے. وہ پریشان ہوں کہ ان کو تو لن تان ہونی چاہیے کہ بیٹا تم کدھر تھے, پاپا تمہارے 2 سال سے جیل میں ہیں. اور پھر ان سے پوچھا بھی گیا اس انٹرویو کے اندر کہ بھائی آپ 6 گھنٹے کا ٹریول کر کے دبئی میں میچ دیکھنے گئے تھے تو آگے 1.5 گھنٹے کا ہی رہ گیا تھا. اوکے, تو پھر کیا بولا انہوں نے؟ سوری. ٹھیک ہے نا, جی تو وہ کیا بولنا ہے انہوں نے, ہائے ٹھیک ہے نا, ہائیبریڈ بوائلر بچے. اچھا, پھر میں اس چیپٹر کو کلوز کروں گا. کیا خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جی انہوں نے پرسیپشن تو بنائی تھی, کیا خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیے اپلیکیشن تو آج ان کی ٹیک اپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جو اعتراضات لگے تھے وہ انہوں نے دور کر کے دوبارہ کر دی ہے. اب اس کی سماعت پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پنجاب حکومت سے رپلائی مانگا گیا ہے. اب مریم نواز شریف کی مامتا پگھلتی ہے کہ نہیں پگھلتی, اس کے اوپر سارا کچھ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ چانسز ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قانون کے مطابق ان سے ڈیل کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی پاکستان جی نہیں, جنگ ہے, جنگ کے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے قائل کر لیا ہو کچھ لوگوں کو کہ تھوڑا سا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جنگ اگر ہونے کا کوئی منظر ہوتا اور یہ صاحب باہر ہوتے تو انہوں نے بھلا کیا کرنا تھا. سب سے پہلے انہوں نے ایک اکاؤنٹ کھولنا تھا اپنے کسی چمی کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, چیکو جیسے چمی کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولنا تھا, اور تاکہ, اور وہ اکاؤنٹ بندے کے نام پہ ہونا تھا.
ادارے کے نام پہ نہیں ہونا Okay. تھا, حکومت پاکستان کا ٹھیک ہے. اکاؤنٹ نہیں ہونا تھا, وہ شوکت خانم کا اکاؤنٹ نہیں ہونا تھا, وہ کسی بندے کے نام پہ ہونا تھا, تاکہ بعد میں اس میں جتنے بھی پیسے آئے جی جی وہ غتربود کرنے کے اندر آسانی ٹھیک رہے. ہے جی. پہلی بات. دوسرا, پھر انہوں نے جلسے کرنے شروع کر دینے سے 40 50 60 جلسے کر لینے تھے, کیونکہ جلسے کرنا ان کا کاروبار ہے. جی یہ جس حلقے میں یا جس جگہ پہ جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جتنی بھی کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کانسٹیچوئنسی والوں سے خرچہ لے, تو خرچے کے نام کے اوپر یہ ایک جلسے سے 7-8 کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں. تو 60-70 جلسے کا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 4-5 ارب روپے کی دیہاڑی لگاتے موصوف. بالکل جی, میں عوام کو پہلے انہوں نے لگائی ہے, جی جی پہلے انہوں نے جی جی لگائی, بے شمار دفعہ لگا رکھی. تو یہ جلسہ اسی طرح کرتے ہیں, یہ کاروبار شروع کر لیتے, اور جلسہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا اتنے تو میں نے جلسے کیے ہیں ہاں جی قوم کو جگانے کے لیے, قوم کو جگانے کے لیے, قوم جاگ گئی ہے, قوم جاگی ہوئی ہے, آپ کی لیکن ضرورت تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے جی, جو لوگ سن رہے ہیں تھوڑا سا خیال کریں کہ ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ ہم اس کا بوجھ برداشت کر سکیں. ہاں, دوسری بات یہ دیکھیے, رمضان کے اندر بعض لوگ اٹھانے آتے ہیں نا ڈھول بجا کے, ٹھیک ہے, تو کئی تو اتنا ڈھول بجاتے ہیں کہ جا کے اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی اگلے اٹھا لیں, اے وہ پائیے سر ہمیں نہیں ضرورت, اسی جاگ گئے بھائی, تہاڈی مہربانی ہن اگلے گھر. میں کہہ رہا ہوں جو جیسے چل رہا ہے اب چلنے دیں, آپ پاکستان کو سکون لینے دیں. اچھا دادا, اس کے ساتھ میں اگر آؤں, آپ نے ایک بڑی خطرناک ٹویٹ کی, کوئی پلین اترے ہیں یو ایس کے انڈیا میں, پہلے بھی اترے تھے, ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی کی تھی جنگ سے پہلے. یہ جو امریکہ کا بحری اڈا ہے نا قطر والا, دوحہ والا, یہ قطر سے اڑے ہیں پلین اور پاکستان کی سپیس کو اوائڈ کرتے ہوئے جا کے جے پور پہ اترے, اور 10-15 ایک فلائٹیں ابھی اور بھی اتریں گی. انڈیا کو جو سب سے زیادہ صدمہ ہے اس لمحہ موجود میں, وہ یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہیک ہوا. جی بڑے نعرے لگتے تھے, 80 سیٹلائٹ ہم نے بھیج دیے ہیں, مصنوعی سیارے 80 بھیج دیے ہیں, ایک اس کے ساتھ بڑی ترقی کر گیا. اور اوقات یہ نکلی کہ عین وقت کے اوپر وہ سارے کے سارے ہیک ہو گئے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں جی ارلی وارننگ ایئر بورن سسٹم جو ہے وہ ایک فضا میں بلندوار ہے. بھائی جن لوگوں نے وہ ہیک کیے ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ خاکسار کی گفتگو ہوئی, اس نے کہا دادا ہم نے کئی سال پہلے سے ہیک کر کے رکھے ہوئے تھے, وقت آنا تھا تب چلا. جو سب سے خوفناک بات جس کے اوپر اب وہ پوری دنیا میں بھاگے پھر رہے ہیں پاگل کتوں کی طرح, انڈین بیوروکریٹ, ٹھیک ہے, بریف کیس ڈالروں کے بھر کے بھاگے پھر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کا نیوکلیئر کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہیک ہو گیا تھا. اوہو, اتنا غیر ذمہ دار ملک جس کا نیوکلیئر کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہیک ہو جائے, بھائی یہ تو پوری دنیا کے لیے, اس کو تو ویسے ہی چپیڑے مار کے تو کان پکڑا دینے چاہیے, مرغا بنا دینا چاہیے. پورے خطے کے لیے خطرہ, یہ تو پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے نا, یہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا غیر ذمہ دار ملک کہ اس کی جو نیوکلیئر کنٹرول اینڈ کمانڈ کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہیک ہو گیا. اسکیری. اور پھر اب وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا اس دوران S-400 یا دیگر سسٹمز ہیک ہوئے تھے, ان کے اوپر اپنا کنٹرول بحال کرنے کے لیے آپ کو 6 سے 7 ماہ کا عرصہ چاہیے. جس سے مجھے سکون حاصل ہوا کہ 6-7 ماہ تو یہ کوئی ہمارے ساتھ پنگے بازی نہیں کریں گے. ہم 6-7 ماہ کسی اور لیول پہ, ہم لوگ بھی تو کہیں اور, ہم اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب تو دیکھیے نا, دنیا کے کیپٹلز کے اندر بحث ہو رہی ہے کہ J-10C اکیلا لیا جائے یا JF تھنڈر بھی ساتھ میں ہونا چاہیے, کیونکہ پرفارم تو جوڑی نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹیگ ٹیم بنی ہوئی تھی, وہ ریسلنگ میں ہوتا ہے نا ٹیگ ٹیم, ہاں جی ہاں جی, یہ دونوں ٹیگ ٹیم بنی ہوئی تھی. ایک جاتا تھا کوٹ کے واپس آتا تھا, ہینڈ پہ ہینڈ ہوتا تھا, اب دوسرا اندر چلا جاتا تھا. دونوں نے اسی طرح ٹیگ ٹیم کی طرح کوٹا ہے. تو اب یہ بھی ہے کہ JF تھنڈر بھی ساتھ میں لیا جائے, ورک ہارس کے طور پہ JF تھنڈر موو کرے, اور پریمیم سٹرائک کلر کے طور پہ J-10C جائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان کی ڈیفنس کی بھی انڈسٹری کے اندر ایک ریولوشن آنے والا ہے. بہت بڑا بوم ہے. ہو سکتا ہے یہ جو 22 ہم سال کے بناتے ہیں
اس کی کیپیسٹی ہمیں کئی گنا بڑھانی پڑ جائے. ڈیفینیٹلی 6-0 جی 6-0 کا مارجن ساری عمر تک یاد رہے گا. 6 دنیا کانپے گی. پاکستان میں لوگ کانپ اٹھے ہیں جو ہمارے اندرونی غدار ہیں وہ دادا. اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ. جاتے ہوئے آپ کا اچھا میں اس کی آپ کو ایک وجہ بتاؤں. پاکستان میں اچھا چونکہ ڈیفینس انتھوزیسٹ ہوں میں, ٹھیک ہے, پاکستان یا پاکستان سے متعلق دنیا میں کوئی بھی ڈیفینس کی ڈیولپمنٹ ہو میں اس کا مٹیریل ڈھونڈتا ہوں, پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے تو یقین تھا اور کامل یقین تھا کہ ہم ان سے سائبر اور ڈیجیٹل وار فیئر کے اندر بہت آگے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے کچھ 2 پرانے شوز دیکھیں تو رضی دادا نے جنگ سے پہلے بولا تھا کہ یہ جنگ بہت ڈفرینٹ ہوگی. تو ہم نے پوچھا کیوں؟ دادا نے کہا یہ جنگ جو ہوگی یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی. ہمیں اس ٹائم پہ نہیں سمجھ آئی آنیسٹی کے ساتھ. آج ریئلائز ہو رہا ہے دادا مجھے آنیسٹی کے ساتھ کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی جنگ آپ نے بولا تھا انڈیا پورا ہیک ہوا. انڈیا ہیک ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ فلانی ٹیکنالوجی کمپنی کا CEO ہمارا انڈین ہے, فلانی ٹیکنالوجی کی کمپنی کا CEO ہمارا ہے. ویسے میں آنیسٹی کے ساتھ آپ سے پوچھوں معذرت کے ساتھ, obviously ایک صحافی اپنا کبھی بھی وہ کہتے ہیں اپنا سیکرٹ کبھی نہیں دیتا, لیکن دادا آپ کو کیسے کنفرمیشن تھی کہ ٹیکنالوجی؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, مطلب کہ دنیا میں سے امریکہ میں نے پاکستان کی 7 کمپنیاں جو تھی ان پہ پابندی لگائی. جی ٹھیک ہے, اوکے, یہ خبر آ گئی, آپ نے یہ خبر پڑھ لی, بائیڈن صاحب نے جاتے جاتے لگائی. میں نے تلاش کرنا شروع کیا یہ کمپنیاں کر کیا رہی تھی. ٹھیک ہے, اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ کمپنیاں, اچھا جی یہ بناتی تھیں اور یہ چیزیں انہیں خریدنے کے اوپر پابندی کا نشانہ سامنے. اچھا یہ چیزیں بنتی کس لیے ہیں, ہوتی کس لیے ہیں؟ آپ چل پڑتے ہیں پھر اس کو تلاش کرنے نا, اور گوگل کا اللہ بھلا کرے, نالج تو سارا آپ کو 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی مشق کے بعد آپ پوری طرح آگاہ ہو جاتے. اچھا ہم یہ کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی نہ کسی لیول پہ تو پہنچ چکے تھے نا. ڈیفینیٹلی. تو یہ چیز نہیں ملی تو اس کا کوئی الٹرنیٹو مل گیا ہوگا, کر تو لیا ہوگا, کر تو لی, ڈیفینیٹلی کرنا تو تھا. ٹھیک ہے نا. یوں آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے جو اندر بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, آپ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کی نہ کسی اس طرح آپ کو کسی محفل میں کھانے پہ تعارف ہوا کہ جی یہ صاحب جو ہیں یہ اچھا, تو آپ نے ایسا ہی نہ ایک چھوڑا ہوا کے اندر کہ یہ تو کر لیا ہوگا آپ نے. اچھا, تو اگلے شخص نے مسکرا کے کہا یہ آپ رائتہ لیجئے, اس سے بہت زیادہ کر چکے ہیں ہم. کیا بات ختم ہو گئی. آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو اس سے بہت آگے گزر چکے ہیں. تو جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے تھے وہ کیا کہتے ہیں میجر گرواریا کی باتوں کے ساتھ یا GD بخشی کی باتوں کے ساتھ, تو مجھے تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا تھا, اور اس دن زمین آسمان کا فرق نظر آیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے. انہوں نے مطلب کہ PL-15 جو ہے اس سے بھی کوئی آگے کی چیز بنا لی ہوئی ہے. ایکسٹینڈڈ بتایا آپ نے, ٹھیک ہے نا. میں اس کے آگے لکھ کے انہوں نے تباہی پھیر دی. آخری پروگرام میں تو آپ نے انڈیا کے اندر خیر بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی ہے, بہت زیادہ کامنٹس آ رہے ہیں, اور جنگ کا سنا ہے سب سے وہ ہائی لائٹڈ پروگرام گیا آپ کا جو لاسٹ پروگرام تھا. لیکن دادا میں اس کے ساتھ ایک چیز پہ آپ سے روشنی ڈلوانا چاہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ریڈیشن والی کہانی چل رہی ہے پاکستان میں. کیا انڈیا کہہ رہا ہے نا جی ہم نے پاکستان ختم کر دیا, انہوں نے تو جنگ کے بعد بھی بیڑا کروا دیا نا. تو انٹرنیٹ پہ ایک بڑی مزیدار تصویر تھی, اب رہا نہیں گیا میرے سے. تو نا خان صاحب نا ویل چیئر پہ تھے, تو کسی نے نا لکھا تھا, کسی بڑا پیارا آدمی تو اس نے لکھا تھا کہ نیوکلیئر ریڈیشن کی وجہ سے خان صاحب لنگڑے ہو گئے. تو میں نے کہا یار اچھا اب تو مودی صاحب کے لنگڑے ہونے کی باری ہے. لیکن یار اس معاملے کے اندر نا ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, کیا بات ہے جی, انہوں نے ایک تو فرنٹ لائن سے لیڈ کیا. کیا بات ہے. انہوں نے کسی بھی مرحلے کے اوپر یہ بات ثابت نہیں ہونے دی کہ وہ اگلی صف سے کوئی ایک قدم پیچھے ہے. ایک بات. دوسرا جو آج وہ مختلف جگہوں پہ جانا شروع ہوئے ہیں, مختلف مطلب سب سے پہلے وہ پسرور کینٹ میں گئے ہیں, کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس وقت انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی انڈیا میں 6-7 کلومیٹر آگے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں ورکنگ باؤنڈری کے اوپر. ٹھیک ہے, پسرور سے جانے والی ہماری جو فورسز تھی. تو اسی طرح میں نے وہ فاضل کا سیکٹر جو ہے ہمارا
جس کے قریب بھٹنڈا واقع ہے. اچھا جی. تو فاضل کا سیکٹر والے بچے کو فون کیا تو اس نے کہا دادا میں نے کہا سنا ہے ڈی جی ایم او انڈیا نے مانا کہ آپ 4 کلومیٹر اندر ہیں. اس نے کہا نہیں ہم تو بہت اندر ہیں. یہ اب آپ کو کنفرمیشن آ گئی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ اندر نہیں گھسے, یعنی کہ 4 کلومیٹر سے زیادہ. نہیں 4 کلومیٹر تو وہ مانے ہیں نا, ہم تو بہت اندر ہیں. اچھا اب مجھے فرمائش آئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, پارٹی کریں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. میں نے انہیں کہا تھا کہ اب واپس آؤ وہاں سے تو پارٹی کریں گے. انہوں نے کہا نہیں اب آپ یہاں پہ آئیں گے پارٹی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اب اتنی گرمی ہے اور گرمی میں اتنا ٹریول کرنا ہے. میں نے کہا بھائی یہ سیالکوٹ نزدیک پڑتا ہے, ادھر منگوا لو, ادھر بلا لو. تو لیکن وہ ضد جو ہے وہ بہاولپور والوں کی چل رہی ہے کہ نہیں آپ ادھر آئیں, آپ کو ہم دکھائیں کہ انڈیا کے اندر ہم کہاں تک بیٹھے ہوئے. ہاں تو آپ اندازہ فرمائیے کہ میرا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر تشکیل. اچھا وہ جو لوگ ہزار میں تو انتھوزیاسٹ ہوں نا, تو مجھے تو پتا ہے کہ میں کس صلاحیت کا عمل ہوں یا میرے بچوں نے کیا اچیو کر لیا ہوا ہے. وہ لوگ جو اس سے آگاہ نہیں تھے, جن کے دماغوں کے اندر یہ کیڑا ڈالا گیا یا جن کے کان کے اندر یہ سیسا ڈالا گیا کہ جناب فوج جو ہے وہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ الیکشن جتوا کے تو عمران خان کو حکومت میں بٹھاتی ہے اور الیکشن گھروا کے نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لوگوں کے کانوں میں 3.5 سال گھولا ہی یہی زہر گیا ہے, جس پہ بہت سارے محب وطن افراد, میں ان کی حب الوطنی کے اوپر بالکل شک نہیں کبھی شک نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن ان کا خیال تھا کہ اچھا یہ بھی کر رہے تھے, وہ پائی انہوں کا کام ہی ایک ہے, ان کا اصل کام ہی یہی تھا جو وہ کر رہے تھے. کام میں نمبر 1 ثابت ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو نمبر 1 ثابت کیا, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا دادا میں ایک چھوٹا سا شارٹ آؤٹ, دنیا جو ہے دنیا کی افواج اپنی سگنل کور کو ابینڈن کر رہی تھی کیونکہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ کے ذریعے ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو سگنل والے تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. کیا بات. تو پاکستان کی سگنل کور نے جو پرفارمنس دی ہے اس کے اندر, ماشاءاللہ, جس طرح لوکل لیول پہ جا کے انہوں نے, میرا مطلب ہے چھت دن اسٹوڈیو کی چھت دن کھمبے کھڑے کر کے انہوں نے ان کے سسٹم جو تھے پورے کے پورے جیم کر دیے, اور عوام کھڑی ہوئی. اور وہ لوگ آج وہ صدیق جان ٹائپ کے لوگ کہاں پر ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جی عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی, بڑا افسوس ہے. اور بھائی شرم سے ڈوب مرو, وہ عوام کھانے کھلا رہی ہے, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, پھولوں سے لاد دیا اس عوام. کیا بات ہے جی, عوام نے ثابت کیا. اور جو عوام نے دورے ڈالنے ہیں, آپ نے 8 مئی کو جن گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائے تھے, عوام نے ان گاڑیوں کے اوپر پھول برسائے. الحمدللہ جی, الحمدللہ. یہ لیگیسی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اور لوگ نہیں, دیکھیے لوگوں کو 8 فروری کو موقع ملا تھا, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. بے شک. لوگوں کو 10 مئی کو موقع ملا, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ پروپیگنڈا کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے. بالکل جی, وہ نظر ہی نہیں آیا. اگر نہ کرتے تو نظر آ جاتا نا. لوگ کہتے ہیں ایتھے کوئی نہ لائے میری زمین ہے کی ہے تو کوئی بم نہیں چلے گا, کوئی ویڈیو نظر آئی ایسی. عوام پاگل ہوگی اپنی فوج کے لیے. دادا ہم لوگ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, اور آپ ہمارے فرنٹ لائن فائٹر ہیں. جس طریقے سے آپ نے لیڈ کیا, اور آپ کے پیچھے ہم نے آپ کے ڈیٹا چوری کر کے جو ہم نے بھی اپنی ٹویٹیں شوٹیں تھوڑی سی چلائی ہیں, آپ سے پوچھ کے خبریں ہم نے اپنی روزگار چلایا تھوڑا بہت, تو بہت شکریہ. اور آپ کو میں تو آنیسٹلی آپ کا کامنٹس بھی خاص آ رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں, خاص دادا یہ دادا وہ, لیکن آنیسٹلی کے ساتھ آپ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. جس طریقے سے آپ نے فائٹ کی اور جس طریقے سے آپ اس جنگ کو لے کے نکلے, تو میرے خیال سے اصل فوجی تو واقع آپ ہیں. اور نہیں, اصل فوجی وہی ہے جو ابھی تک محاذ پہ ہے. نہیں, لیکن اگر ڈیجیٹل وارفیئر کی گیم, ڈیجیٹل وارفیئر کیا کس طریقے سے جو فائرنگ کی ہے, پھر وہ انگنت تھی. پھر 1965 میں اتنا بارود تھا ہی نہیں ہمارے پاس جتنا دادا نے اتنی دیر میں ٹویٹوں کی صورت میں پھینکا, اور جو آگے لگائی ہیں. دادا بہت شکریہ آپ کا. اسی طریقے سے جلاتے رہیں دشمنوں کو, اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ نعرہ لگا دیں. آخر میں جاتے ہوئے گانا کریں گے ہمیں, پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. ٹھوکا 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 کس کو, ٹھوکا ٹھوکا رافیل کو, ٹھوکا 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 S400 ٹھوکا 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 ٹھوکا. جیس کا چہرہ سہانا لگتا ہے, رافیل تو ہم کو پرانا لگتا ہے.
तेजाब अभी नहीं निकाला घर से, तेजाब अभी नहीं निकाला घर से, S4 का पुराना जमाना लगता है, JS100 सुहाना लगता है, मोदी का राफेल पुराना लगता है, राफेल पल भर में कैसे गिरते हैं राफेल, JS थंडर का जमाना लगता है, ठोका ठोका S400 ठोका 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 पठानकोट, ठोका 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 आदमपुर, ठोका 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 श्रीनगर, ठोका 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 उधमपुर, ठोका 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 मिसाइल सिस्टम, ठोका ठोका बहुत कुछ ठोका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू दादा।